الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.07 ہے، یعنی تیسرے سورہ کا لیسن نمبر 7 اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیات 10 اور 11۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ان الف نون، نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی بے شک، انڈیڈ۔ الذین الف لام لام زال یا سے ہے، معنی وہ لوگ جو، دوز ہو۔ کفرو کاف فا را سے ہے، معنی کفر کیا، ڈس بلیوڈ۔ لن لام نون سے ہے، معنی ہرگز نہ، نیور۔ تغنیا غین نون یا سے ہے، معنی کام آئیں گے، ول اویل۔ عنہم عین نون سے ہے، معنی ان کے، دم۔ اموالہم میم واو لام سے ہے، معنی ان کے مال، دیر ویلتھ۔ ولا لام الف سے ہے، معنی اور نہ، اینڈ ناٹ۔ اولادہم واو لام دال سے ہے، معنی ان کی اولاد، دیر چلڈرن۔ من میم نون سے ہے، معنی سے، اگینسٹ۔ اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ شیئا شین یا حمزہ سے ہے، معنی کچھ، اینی تھنگ۔ وَأُولَئِكَ الف واو لام الف حمزہ سے ہے، معنی اور وہی، اینڈ دوز، ہم خا میم سے ہے، معنی وہ، دے آر۔ وقود واو قاف دال سے ہے، معنی ایندھن، فیول۔ الناری نون واو غا سے ہے، معنی آگ یا دوزخ، دا فائر اور ہیل۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم ہرگز نہ ان کے کام آئیں گے، اموالہم ولا اولادہم ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی، واولئک اور وہی ہیں، ہم وقود النار وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہ ان کے کام آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ان الذین کفروا indeed those who disbelieved لن تغنی عنہم will not avail them اموالہم ولا اولادہم their wealth nor their children من اللہ شیئا in the least against Allah واولئک and those ہم وقود النار they are the fuel of fire۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ indeed those who disbelieved will neither avail their wealth nor their children in the least against Allah and those are the fuel of fire۔ سورہ آل عمران کی آیت 11 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ کدابی روٹ ورڈ دال الف با سے ہے، معنی جیسے معاملہ، لائک بیہیویئر۔ آلی الف واو لام سے ہے، معنی اولاد، پیروکار۔ آف دی پیپل، فرعون فا را عین سے ہے، معنی فرعون، فرعون یا فیرو۔ والذین الف لام لام ذال یا سے ہے، معنی اور وہ جو کہ، اینڈ دوز ہو من میم نون سے ہے، معنی سے، فرم۔ قبلہم قاف با لام سے ہے، معنی ان سے پہلے، بیفور دیم۔ کذبوا کاف ذال با سے ہے، معنی انہوں نے جھٹلایا، دے ڈینائڈ۔ بآیاتنا الف یا الف سے ہے، معنی ہماری آیتیں، اور سائنس۔ فاخذہم الف خاص دال سے ہے، معنی سو انہیں پکڑا، سو سیز دیم۔ اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ بذنوبہم ذال نون با سے ہے، معنی ان کے گناہوں پر، فار دیئر سنس۔ واللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اور اللہ، اینڈ اللہ۔ شدید شین دال دال سے ہے، معنی سخت، سیویئر۔ العقابی عین خاف با سے ہے، معنی عذاب، ان دا پنشمنٹ۔
फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कदाब आल फिरौना, जैसे फिरौन वालों का मामला हुआ। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और वो जो उनसे पहले थे। कज़्ज़बू बि आयातिना, उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ा। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। जैसे फिरौन वालों का मामला हुआ और वो जो उनसे पहले थे, उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ा और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। कदाब आल फिरौना, a case like the people of Fir'aun. वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, and those who were before them. कज़्ज़बू बि आयातिना, they denied our signs. फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, so Allah seized them for their sins. वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, and Allah is severe in punishment. Complete translation देखें। A case like the people of Fir'aun and those who were before them, they denied our signs, so Allah seized them for their sins, and Allah is severe in punishment. तफसीर आयत देखें। उम्मन इंसान की फितरत ऐसी होती है कि माल और औलाद की कसरत इंसान में गुरूर और खुदसरी पैदा कर देती है, जो उसे इस अमर की इजाज़त नहीं देती कि वो अपने इख्तियार करदा बातिल अक़ायद को तर्क करके हक़ और सदाक़त की दावत को कबूल करे। यानी अक्सर इंसानों में ये देखा गया है कि जब अल्लाह ताला उनको कसीर तादाद में औलाद देता है या कसीर माल देता है, तो माल और औलाद के गुरूर में वो खुद सर हो जाते हैं, तकब्बुर करने लगते हैं और हक़ का इनकार कर देते हैं। सूरह आल इमरान आयत 10 में ये बताया जा रहा है कि दुनियावी माल और दौलत और अहल व अयाल लोगों को अल्लाह ताला की गिरफ्त से नहीं बचा सकते। यानी कितना ही माल अल्लाह ने क्यों ना दे दिया हो, कितनी ही तादाद अल्लाह ने क्यों ना दे दी हो, जो बंदा हक से हट जाएगा तो उसको अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकेगा। और उसके बाद वाली आयत में फिरौन की मिसाल देकर वाज़ेह किया गया कि फिरौन उसके पैरों की जाह व हशमत पर निगाह डालो, जब अल्लाह का अजाब उन पर आया तो कोई चीज़ उनको बचा ना पाई। अगर फिरौन जैसा ज़बरदस्त फरमा रवा अजाब खुदा से ना बच सका तो तुम्हारी क्या हकीकत है। यानी ये आयत के बाद आयत 11 में अल्लाह ताला फिरौन की मिसाल बयान करते हैं, उसके फॉलोअर्स की मिसाल बयान करते हैं कि फिरौन से ज़्यादा ताकतवर बादशाह उस दौर में कोई नहीं था। अल्लाह ने उसको बेइंतहा क़ुव्वत ताकत से नवाजा था, उसके नाम से लोग खौफ खाते थे, और जब अजाब आया तो ना वो बच सका ना उसको फॉलो करने वाले अल्लाह के अजाब से बच पाए। जो लोग अल्लाह पर, उसके रसूलों पर और उसकी किताबों पर ईमान नहीं रखते, दरअसल यही लोग अल्लाह के कलाम को गलत माने पहना कर लोगों को सिरात मुस्तकीम से दूर कर देते हैं। यानी अगर हम पिछले आयत की कंटिन्यूटी में इस आयत को देखें तो हमको अंदाज़ा होता है कि दरअसल हक़ के रास्ते से हटने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह के कलाम को गलत माने पहना कर लोगों को मिसगाइड करते हैं और मुतशाबिहात के बहाने कुफ्र पर मुसिर रहते हैं। यानी ऐसी आयत जिनके मल्टीपल माने होते हैं, उनके गलत माने निकाल कर उन पर इंसिस्ट करते हैं, उन्हीं पर चलने की कोशिश करते हैं और अपने दुनियावी माल व मता और औलाद पर नाज करते हैं और समझते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने उन्हें दुनिया में नेमतों से नवाजा है, आखिरत में भी नवाजेगा। क़यामत के दिन ऐसे काफिरों को उनका माल और औलाद अल्लाह की नाराजगी से बेनियाज नहीं कर सकेंगे। यानी जिनको माल और औलाद दी गई उनको ये फ़ख्र रहता है, ये उनका एहसास रहता है कि जब मर कर दोबारा उठेंगे तो फिर से अल्लाह ताला उनको कसीर माल और कसीर औलाद फिर से अता कर देगा। ये उनकी गलत फहमी है, जबकि उनको अजाब भुगतना पड़ेगा और अजाब से उनको ना ही उनकी औलाद बचा सकती है, ना ही उनका माल उनको बचा पाएगा। इन्नल लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया हरगिज़ न उनके काम आएंगे उनके माल और न उनकी औलाद अल्लाह के सामने कुछ भी, न ही उनकी औलाद उनको अल्लाह के अजाब से बचा सकेगी और न ही वो अपना माल रुश्वत के तौर पर देकर अजाब से छूट पाएंगे। इसके बरक्स इंसान के घर वाले उससे किनारा कशी करेंगे कि कहीं वो इसके सबब अजाब में ना मुब्तला हो जाएं। सूरह अबसा की इन आयत पर गौर करें। यौमा यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह, जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा और अपनी माँ और बाप से और अपनी बीवी और बेटों से, हर शख्स की ऐसी हालत होगी जो उसको औरों की तरफ से बेपरवाह कर देगी और इससे तमाम इंसानी कदर व कीमत और विखार सलब हो जाएगा और वो जहन्नुम का ईंधन बनकर जलील हो जाएंगे। वो उलाइका हुम वक़ूदुन नार, वो दोज़ख का ईंधन है।
یہ لوگ ایسا نہیں کہ جہنم میں خود جل جائیں گے، بلکہ وہ دوسرے اہل جہنم کو جلانے کے لیے ایندھن بھی بنیں گے، یعنی ان کا مال ان کو کام آنا یہ بہت دور کی بات ہے، یہاں تک کہ ان کے گھر والے بھی اس سے دور بھاگیں گے۔ اس کی جو عزت تھی دنیا میں، اس کی جو قدر و قیمت تھی، وہ سب اس سے صرف کر لی جائے گی، وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بن کر خود بھی جلے گا اور دوسروں کو بھی جلائے گا۔ ان کفار کی مثال ایسی ہے جیسے فرعون اور اس کے نقش قدم پر چلنے والوں کی مثال۔ انہوں نے بھی اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے معجزوں سے انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار نے بھی ان سے کفر کیا، یعنی اللہ کی کتابوں سے، اللہ کے رسولوں سے کفر کیا، بلکہ ہر دور کے کفار نے اللہ کی ذات سے اور اس کے رسولوں سے اور اس کی کتابوں سے کفر کیا۔ پھر اللہ نے انہیں پکڑ لیا، انہیں عذاب میں گرفتار کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فاخذهم اللہ بذنوبہم، جیسے فرعون والوں کا معاملہ ہوا اور وہ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ یعنی ہر دور میں جس کسی نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے معجزوں کو، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑا، اور اللہ سخت عقوبت اور عذاب والا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے کی سوچ لیتا ہے، سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو پھر سخت پکڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ صاحبہ حضرت ام فضل کا بیان ہے کہ مکہ شریف میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند فرمانے لگے، لوگو کیا میں نے اللہ کی باتیں تم تک پہنچا دی؟ لوگو کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگو کیا میں وحدانیت اور رسالت کا مطلب تمہیں سمجھا چکا؟ حضرت عمر فرمانے لگے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچایا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، سنو اللہ کی قسم، اسلام غالب ہوگا اور خوب پھیلے گا، یہاں تک کہ کفر اپنی جگہ جا چھپے گا۔ مسلمان اسلام اپنے قول و عمل میں لیے سمندروں کو چیرتے پھاڑتے نکل جائیں گے اور اسلام کی اشاعت کریں گے۔ یاد رکھو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم کے زمانوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک وہ زمانہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد متصل ہوا، اس میں مسلمان اپنے قول و عمل سے اسلام پر قائم رہیں گے تو دین اسلام کو دور دور تک پھیلا دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن کو تو سیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر تکبر، برائی اور اندھے پن کے طور پر کہنے لگیں گے، ہم قاری ہیں، عالم ہیں، کون ہے جو ہم سے بڑھ چڑھ کر ہو، یعنی اپنے علم پر غرور کرنے والے ہوں گے۔ کیا ان لوگوں میں کچھ بھی بھلائی ہوگی؟ لوگوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تم ہی مسلمانوں سے ہوں گے، لیکن خیال رہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یعنی ایسے مسلمانوں کا بھی دور آئے گا جو دین کا علم تو حاصل کریں گے لیکن صرف فخر کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ دنیاوی دولت اور اولاد پر بھروسہ کر کے حق کو جھٹلانے والے قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کے ساتھ محشور ہوں گے، یعنی حق کو جھٹلانے والوں کا حشر پیغمبران اسلام کی تکذیب کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ فرعون اور اس کے پیروکاروں کو ان کی دھن دولت، جاہ و عظمت کا غرور تھا، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے۔ فرعون صفت لوگوں کا انجام بھی فرعون جیسا ہوگا، یعنی وہ صرف جہنم میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کے سبب گرفت میں لے گا اور اللہ سخت پکڑنے والا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔